بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کربلا جانے والے اہل بیت۔ اس سفر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادے آپ کے ہمراہ تھے۔ نمبر 1 حضرت علی اوسط، جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں، حضرت شہر بانو کے بطن سے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی اور وہ بیمار تھے۔ نمبر 2 آپ کے دوسرے صاحبزادے حضرت علی اکبر تھے، ان کی عمر 18 سال تھی، یہ کربلا میں شہید ہوئے۔ امام علی مقام کے تیسرے بیٹے علی اصغر تھے، ان کی والدہ قبیلہ بنی قزا سے تھی، یہ شیر خوار بچے تھے۔ آپ کی ایک صاحبزادی حضرت سکینہ بھی آپ کے ساتھ تھی، جن کی نسبت حضرت قاسم سے ہوئی تھی۔ اس وقت ان کی عمر 7 سال تھی۔ حضرت امام حسین کی 2 بیویاں ہمراہ تھیں، ایک شہر بانو، دوسری حضرت علی اصغر کی والدہ محترمہ۔ حضرت امام حسین کی 4 نوجوانوں صاحبزادے بھی ساتھ تھے، جو کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت علی کے 5 فرزند بھی امام علی مقام کے ہمراہ تھے اور سب نے شہادت پائی۔ حضرت عباس ابن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت محمد بن علی، حضرت جعفر بن علی، حضرت عقیل کے فرزند میں سے حضرت مسلم اور ان کے 2 صاحبزادے امام علی مقام کے کربلا پہنچنے سے پہلے ہی کوفہ میں شہید ہو چکے تھے اور 3 فرزند کربلا میں شہید ہوئے، حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت جعفر۔ حضرت جعفر تیار کے 2 پوتے کربلا میں امام علی مقام کے ہمراہ کربلا میں شہید ہوئے، حضرت محمد، حضرت عون۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بن جعفر اور ان کی والدہ کا نام زینب ہے، یہ حضرت امام حسین کی حقیقی بہن ہے اور یہ دونوں امام علی مقام کے بھانجے ہیں۔ صاحب زدگان اہل بیت میں سے کل 17 حضرات حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا میں شہادت سے سرفراز ہوئے اور حضرت امام زین العابدین حضرت بن حسن، محمد بن عمر بن علی اور دوسرے کم عمر صاحبزادے قیدی بنائے گئے۔ مکہ سے کوفہ روانگی۔ حضرت امام حسین مکہ معظمہ سے ذوالحج کو کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ روانہ ہونے لگے تو آپ کی خدمت میں درخواست کی گئی کہ آپ کچھ دن اور مکہ میں گزار لیں، لیکن حضرت امام حسین کے سامنے ان کے والد گرامی کا یہ ارشاد تھا کہ مکہ معظمہ کا تقدس ایک شخص کے سبب پامال ہوگا اور اس شخص کے سبب سے مکہ میں خون بہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ مکہ میں یزیدی فوج میری گرفتاری کا اقدام کرے اور ہمارے حامی ہمارے دفاع میں تلواریں اٹھا لیں، اس طرح میرے سبب سے حرم مکہ میں خون بہے گا۔ امام علی مقام توکل بر خدا کو کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں صفا کے مقام پر عرب کے مشہور شاعر فرزوق سے آپ کی ملاقات ہوئی، وہ کوفہ سے آ رہا تھا۔ فرزوق نے آپ کو سلام کیا اور دعا دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری کرے، آپ کو وہ چیز عطا فرمائے جس کی آپ طلبگار ہیں۔ حضرت امام حسین نے پوچھا کہ تمہارے پیچھے لوگوں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ تاہم قضاء الہی آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا، بے شک پہلے بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں امر تھا اور بعد میں بھی اسی کے ہاتھ میں اختیار ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہمارے رب کی ہر روز نئی شان ہے۔ اگر قضاء الہی وہی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے رہیں اور شکر ادا کرنے پر وہی ہمارا مددگار ہے، اور اگر قضاء الہی ہماری امید کے خلاف ہے تو جس شخص کی نیت صالح ہو اور وہ متقی
ہو تو اس کی شکایت نہیں کرتے۔ اس کے بعد امام علی مقام نے اپنی بیوی کو بلایا، کو چلایا اور سلام کرتے ہوئے دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہو گئے۔ ذوق سے ملاقات کے بعد قافلہ حسین آگے بڑھا تو آپ کے بھانجے حضرت اون محمد اپنے والد حضرت عبداللہ بن جعفر کا خط لے کر پہنچ گئے۔ خط میں لکھا تھا، میں خدا کے نام پر آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرا یہ خط دیکھتے ہی آپ واپس لوٹ آئے۔ جو سفر آپ نے اختیار کیا ہے اس میں مجھے آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کی بربادی کا خوف ہے۔ آج اگر آپ ہلاک ہو گئے تو اسلام کا نور بجھ جائے گا۔ آپ ہدایت یافتوں کے رہنما اور اہل ایمان کی امید ہے۔ آپ سفر میں عجلت نہ کریں، اس خط کے پیچھے میں خود آ رہا ہوں۔ والسلام۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنے بچوں کے ہاتھ یہ خط روانہ کر کے خود امیر مکہ عمرو بن سعید سے ملاقات کی اور اسے کہا کہ حضرت امام حسین کو ایک خط بھیج دیں جس میں انہیں امان دینے اور نیکی اور احسان کرنے کا وعدہ اور رخصت، اور خط میں انہیں واپس آنے کی درخواست کی گئی۔ ممکن ہے کہ اس طرح وہ مطمئن ہو کر واپس آ جائے۔ عمرو بن سعید نے کہا کہ جو کچھ آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ میری طرف سے لکھ دیں، میں اس پر مہر لگا دوں گا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن جعفر نے جو لکھنا چاہا عمرو بن سعید کی طرف سے لکھا اور اس پر اس نے مہر ثبت کر دی۔ آپ نے اس سے مزید کہا کہ میرے ساتھ کسی آدمی کو امان کے طور پر بھیج دو۔ اس پر عمرو بن سعید نے یحییٰ کو آپ کے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر اور یحییٰ خط لے کر روانہ ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت امام حسین سے جا ملے اور انہیں یہ خط پڑھ کر سنایا۔ حضرت امام علی مقام نے واپس آنے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک کام سر انجام دینے کا حکم فرمایا ہے جس کو میں ہر حالت میں انجام دوں گا۔ انہوں نے پوچھا وہ خواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ خواب میں کسی کو نہیں بتاؤں گا یہاں تک کہ میں اپنے رب سے جا ملوں۔ امام علی مقام نے عمرو بن سعید کی تحریر کا جواب لکھ کر ان کے سپرد کیا۔ حضرت عبداللہ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے اس سفر میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے صاحبزادوں اون اور محمد کو آپ کے ساتھ رہنے کی ہدایت کی اور خود واپس چلے گئے۔ جزاک اللہ خیر۔